السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان من، سیرت امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے سلسلے کی آج 5ویں نشست ہے۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں آج ہم جانیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زینب، جبکہ سلسلہ نسب زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن حلال بن عامر بن ساسع بن معاویہ بن بکر بن حوزان منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن خنیس بن عیال الہلالیہ ہے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم علیہ السلام کے نسب مبارک میں 21ویں پشت میں جا کر جناب معاذ بن عدنان پر مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قریباً 13 برس قبل ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بڑا قبیلہ بنو عامر تھا، جس کی ایک شاخ بنو ہلال تھی۔ یہ بنو ہلال یمن میں آ کر آباد ہوئے۔ یمنی لوگ خوشحال تو بہت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نافرمان بھی تھے۔ مذہبی اعتبار سے پکے مشرک، سورج اور چاند کے علاوہ بھی کئی خود ساختہ معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ شمالی یمن کے علاقے طبالہ میں ذو الخامہ نامی ایک بڑا بت تھا۔ یہ لوگ اس کی بطور خاص پوجا کیا کرتے تھے۔ اس قوم پر کئی بار سیلاب آیا۔ انہوں نے سیلاب سے بچنے کے لیے معارب کے نام پر ایک مضبوط ترین بند باندھا۔ یہ قوم سبا کا دارالحکومت تھا۔ یہ قوم شرک اور معاشرتی گناہوں کے نشے میں مست تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زوراور سیلاب بھیجا جس نے اس مضبوط بند کو توڑ دیا، کھیتیاں اجاڑ ڈالی، پھر اس میں سوائے جھاؤ اور بیری جیسی جھاڑیوں کے کچھ بھی نہیں تھا اگتا۔ قوم سبا پر عذاب کا تذکرہ قرآن کریم کی سورۃ سبا کے اندر موجود ہے۔ سیلاب کے عذاب سے جب ان کے مکانات اور بستیاں کھنڈرات اور ویرانوں کی صورت اختیار کر گئیں تو لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کرنا شروع کی۔ انہی لوگوں میں سے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو ہلال بھی شامل تھا، جو یمن سے حجاز میں آ کر آباد ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خزیمہ کا شمار عرب کے رؤساء میں ہوتا تھا، اسی لیے ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن بڑے ناز و نعم میں گزرا۔ اس کے باوجود بعض انفرادی خصوصیات ایسی تھیں جو آپ کو اپنی ہمجولیوں سے ممتاز کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں غریب پروری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مساکین کو کھانا کھلانا اور ان کی دیگر معاشی ضروریات کو پورا کرنا آپ کے اخلاق عالیہ کا عکاس تھا۔ اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ آپ کو ام المساکین کہا کرتے تھے۔ غریب پروری اور مساکین کی دیکھ بھال کرنا ایسے عمدہ اوصاف ہیں کہ قرآن کریم نے بطور خاص ان کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی سورۃ دہر آیت نمبر 8 تا 10 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا طویل ترین دن ہوگا، یعنی یوم محشر۔ چونکہ آپ کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 13 برس قبل ہوئی تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے کچھ عرصہ بعد جو لوگ مسلمان ہوئے انہیں میں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ سیرندگاروں نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح طفیل بن الحارث سے ہوا۔ ان کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے ازدواجی زندگی کی بہاریں دیکھ پائیں کہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طفیل بن الحارث بن مطلب نے طلاق دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح طفیل کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ مشرکین مکہ نے جب اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھا تو ظلم و تشدد پر اتر آئے۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور آپ کے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ پر بھی طرح طرح کے مصائب اور مشکلات آئیں۔ اسی دوران ہجرت کا حکم نازل ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ہجرت کے بارے میں حکم خدا سنایا۔ شام ڈھلے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو لوٹے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا بتایا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بالآخر ایک دن سیدہ زینب بنت خزیمہ کے گھرانے کے 4 فرد، سیدہ زینب، آپ کے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث اور ان کے دونوں بھائی حضرت طفیل اور حضرت حسین بن حارث رضی اللہ عنہم، یہ سب حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس قافلے کا استقبال حضرت عبد الرحمن بن سلمہ اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ کچھ دنوں بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم کی۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی قرار دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے لیے ایک مکان اور کافی ساری زمین وقف کر دی۔ مہاجرین و انصار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخ المہاجرین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ طیبہ میں بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول غرباء اور مساکین پر خرچ کرتی رہیں۔ اسی دوران غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ سے میدان بدر کا فاصلہ تقریباً 98 میل کا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ جمعہ کی رات 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے قریب اترے۔ یہ اسلامی تاریخ کا حق و باطل کے درمیان پہلا باضابطہ معرکہ تھا۔ دونوں لشکروں میں سفارائی ہونے کے بعد دشمنان اسلام کی طرف سے کفار مکہ کے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید میدان جنگ میں اترے اور انفرادی لڑائی کے لیے آواز لگائی، جس کے جواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 3 جانثار اصحاب علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم دونوں نے جلد ہی اپنے مد مقابل کو قتل کر کے ڈھیر کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور ولید میں کافی دیر تک لڑائی جاری رہی اور دونوں ہی زخمی ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آگے بڑھ کر ولید کو بھی قتل کیا۔ اس معرکے میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پاؤں شدید زخمی ہو گیا۔ یہ زخم بڑا کاری تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب لشکر مدینہ کی طرف واپس ہونے لگا تو مقام صفرا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور انہی مقام صفرا پر ہی دفن کر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ وہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ناتمام بچہ پیدا ہوا، جس سے ان کی عدت ختم ہو گئی، اور ذوالحج 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ بعض مورخین نے یہاں پر بھی 400 درہم حق مہر کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو نہیں ملا، بلکہ نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد آپ وفات پا گئیں۔ اس بارے میں مورخین نے 2 ماہ، 3 ماہ، 5 ماہ، 6 اور بعض نے 8 ماہ اور بعض نے اس سے کچھ زیادہ زمانہ معیت رسول کا لکھا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ زمانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزار نہیں پائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 ہجری ماہ ربیع الثانی میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا۔ آپ کو مدینہ منورہ جنت البقیع قبرستان کے اندر سپرد خاک کیا گیا۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن میں سے صرف سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، اگرچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ہوئی،
لیکن اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔